آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چھٹے باب کی پہلی 15 آیات۔ ایک دن یسوع جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، کیونکہ انہوں نے وہ کرشمے دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں؟ مگر یسوع نے فیلبوس کو آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس کے پاس آ کر کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جمع کرو جو بچ رہے ہیں، تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا تھا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، اس خوبصورت موسم کے لیے، اور خاص طور پر اس فضل کے لیے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر آج 17ویں عام اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور خاص طور پر انجیل مقدس کو، آج کی انجیل مقدس یوحنا سے لی گئی ہے۔ یہ سال جو ہے، یہ سال بی ہے، سال دوئم ہے، اور یہ سال جو ہے مقدس مرکز کی انجیل کا ہے۔ لیکن یہ آنے والے آج کا اتوار اور آنے والے 4 اتوار ہم مقدس یوحنا کی انجیل سنیں گے۔
سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ مقدس یوحنا کون تھا اور اس کا انجیل لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ آج جب ہمیں مقصد اس کا سمجھ آئے گا تو ہمیں آج کا معجزہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کا جو معجزہ ہے 5000 سے زیادہ کو سیر کرنا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ، آج یہ معجزہ ہمیں تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہمیں مقدس یوحنا سمجھ میں آئے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے ایک تھا، جسے خداوند یسوع مسیح بہت پیار کرتا تھا۔ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح اس کو کلام مقدس میں ایسی جگہیں ہیں، ایسے موقع ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ یوحنا کا یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے، کوئی جگ بھی تھی نہیں بلکہ وہ کی یہ ہڈ بھی تھی ہے۔ اس نے ذاتی تجربہ کیا ہے یسوع مسیح کا، یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کا، اس کے جلال کا، اور اسی لیے مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے اس کو ہم جلال کی انجیل کہتے ہیں۔ مقدس یوحنا وہ ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر وہ تمام نشان دیکھے ہیں جو اشارہ کرتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اسی لیے تمام دوسرے مقدس متی، مرکس، لوکا یہ اپنی انجیل میں ہمیشہ معجزہ لکھیں گے، معجزہ یہ کیا خداوند یسوع مسیح نے، لیکن ہمیشہ یوحنا کہے گا یہ نشان تھا۔ آج جو معجزہ جس پر ہم بات کریں گے کہ خداوند نے 5000 سے زیادہ کو سیر کیا، وہ کہے گا یہ بھی نشان ہے ایک، اور نشان کس طرف ہے؟ یوحنا کے اس ایمان کی طرف جس کا اقرار وہ اپنی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی کر دیتا ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خود خدا تھا۔ یہ ہے مقدس یوحنا کے ایمان کی اور اس کی انجیل کی جست، یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو خدا کا بیٹا ہمارے درمیان ہے، یہ کلمہ جو متجسد ہوا ہے، یہ جو ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے، یہ کثرت رکھتا ہے۔ اسی لیے مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں سیر کرنے کے لیے آیا ہے، کثرت دینے کے لیے آیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس کی انجیل کو، مقدس یوحنا کی انجیل کو کثرت کی انجیل بھی کہا جاتا ہے، فراوانی کی انجیل بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ جو متجسد ہوا ہے، وہ جو ہماری طرح انسان بنا ہے ہماری نجات کے لیے، وہ طاقتور ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ مسیح میں میرے جو آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے ایک ایسا واقعہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 5000 سے زیادہ کو سیر کیا، اور یہ معجزہ جو ہے، یہ نشان جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ چاروں انجیلوں میں ملتا ہے، چاروں انجیلوں میں، مقدس متی، مرکس، لوکا اور مقدس یوحنا کی انجیل۔ ہمارے پاس کتنی انجیلیں ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے پاس کتنی انجیلیں ہیں بائبل مقدس میں؟ 4۔ کون کون سی ہیں؟ مقدس متی کی انجیل، مقدس مرکس کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل، اور اس کے بعد مقدس یوحنا کی انجیل۔ یہ 4 انجیلیں ہیں ہمارے پاس۔ انجیل کا مطلب ہے خوشخبری،
بشارت، وہ خوشخبری جو یسوع مسیح لے کر آیا ہمارے لیے، زندگی کی خوشخبری. اور چاروں انجیلیں جو ہیں وہ اس معجزے کو اپنے اندر رکھتی ہیں، اس کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ یسوع مسیح نے 5,000 سے زیادہ کو کیا کیا؟ سیر کیا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ. مسیح میں میرے جو آج کے معجزے کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلے اتوار کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کنیکشن کیا ہے آگے. آج ہم نے پچھلے اتوار سنا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جن کو یسوع نے بھیجا تھا منادی کرنے کے لیے، شفائیں دینے کے لیے، وہ واپس آئے ہیں اور یسوع مسیح کو آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا اور یہ ہم نے سکھایا تھا. اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بہت سارا کام کیا ہے، چلو آؤ ابھی ہم ویرانے میں، بیابان میں چلتے ہیں جہاں پر ہم اکیلے ہوں خدا کے ساتھ، اور ہم اکیلے میں کچھ وقت گزاریں، آرام کریں. اور جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ خبر ہو جاتی ہے کہ کہاں پہ جا رہے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شاگردوں سے اور یسوع مسیح سے پہلے جو ہے وہ کہاں پر پہنچ جاتے ہیں؟ اس ویرانے میں، بیابان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح اور شاگرد پہنچنے والے ہیں. یہاں سے اب آگے آج کی سٹوری شروع ہوتی ہے، آج کی انجیل مقدس شروع ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح اتنے بڑے مجمع کو دیکھتا ہے، اور پچھلے ہفتے ہم نے آخری آیت جو تھی وہ کیا تھی کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑیں ہیں جن کا کوئی چرواہا نہیں ہے. شیپ وداؤٹ شیپرڈ. ٹھیک ہے، یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کا چرواہا نہیں ہے. اور کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ان پر ترس کھایا تو پھر کیا ہوا؟ آخری آیت تھی کہ یسوع مسیح انہیں تعلیم دینے لگا. پچھلے اتوار کی آخری انجیل کی آخری آیت. اب کیا ہے کہ ان کو یسوع مسیح تعلیم دے رہا ہے اور آج کی انجیل شروع ہو گئی. آج کی خداوند یسوع مسیح انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور سارا دن جب گزر گیا ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، تو یسوع اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ سارا دن یہ میرے ساتھ رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوگی، ان کو کھانے کو کچھ دو. اپنے شاگردوں سے پہلے فیلبوس سے کہتے ہیں کہ ان کو کچھ کھانے کو دو. فیلبوس کہتا ہے کہ اے خداوند، اگر 200 دینار کی بھی روٹی ہم لے کر آئیں، کھانا لے کر آئیں، تو وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے سنا ہے کہ 5,000 مرد، ابھی عورتوں اور بچوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. یعنی اگر ان کا بھی ذکر کیا جاتا تو شاید یہ کوئی 15-20 ہزار لوگ تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کوئی 15-20 ہزار تھے کھانے والے. اور فیلبوس کہتا ہے کہ اگر ہم 200 دینار کا بھی کھانا لے کر آئیں گے تو بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. اب یہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کے دور میں، جیسے آج ہمارے دور میں ایک مزدور کی جو ایک دن کی مزدوری ہے وہ ہے 1500 روپے. کتنی ہے؟ 1500. یسوع مسیح کے دور میں ایک مزدور کی ایک دن کی مزدوری جو ہے وہ ہوتی تھی 1 دینار. 1 دینار. ٹھیک ہے. اور فیلبوس کہتا ہے کہ اے خداوند، اگر ہم 200 دینار، یعنی سال کے کتنے دن؟ 200 دن. اور سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 365 دن کا. وہ کہتا ہے کہ آدھے سے بھی زیادہ سال کی اگر ہم مزدوری جو ہے وہ بھی اکٹھی کریں گے تب بھی ان کے لیے کھانا جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا. اس کے بعد اندریاس آتا ہے، شمعون پطرس کا بھائی اندریاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکا ہے جس کے پاس کیا ہے؟ 5 روٹیاں ہیں، جو کی روٹیاں. ہم نے انجیل مقدس میں سنا کہ لکھا تھا کہ عید فصح جو ہے وہ کیا تھی؟
نزدیک تھی. اور یاد رکھیں کہ یہ معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا, یہ خداوند یسوع مسیح ایک فصح ہے جس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا, قربان کیا تھا. لیکن یہ اس سے 1 سال پہلے کی فصح ہے جب خداوند یسوع مسیح نے یہ اس فصح پر یہ معجزہ کیا تھا, اس فصح کے نزدیک تھے. اور اب کیا ہے کہ فصح جب مناتے تھے تو ان دنوں میں جو کی فصل جو ہے, ان دنوں میں گندم کی فصل تیار نہیں ہوتی تھی. جو کی فصل تیار ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ جو کا جو آٹا ہے اس سے کیا کی جاتی تھی, بریڈ کیا تھی, روٹی بنائی جاتی تھی. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جو کی روٹیاں, جو جائے یہ ایک بڑی نا, ایک ہوتی ہے گندم کی روٹی, ٹھیک ہے. گندم کی روٹی جو ہے وہ بڑی ایکسپینسو تھی, اچھی تھی. اور جو کی روٹی جو ہے نا, یہ اس کو اچھا اتنا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بہت غریب سے لوگوں کے لیے ہوتی تھی, جو چلو ٹھیک ہے. لیکن کسی مہمان کے آگے, کسی کے آگے پریزنٹ کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں تھی ان کے لیے ہوتی ہے جو کی روٹی. لیکن کیا ہوا کہ اب کیونکہ ہے ہی جو وہاں پر ان کے پاس, تو کہتے ہیں کہ جو کی 5 روٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور 2 مچھلیاں ہیں ہمارے پاس. لیکن اندریاس بھی کہتا ہے کہ خداوند یہ 5 روٹیاں اور یہ 2 مچھلیاں, یہ بھی 10-15 ہزار لوگوں کے سامنے یہ بھی کیا کریں گی. مسیح میں میرے سے یاد رکھیں, شاگردوں کو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فیلبوس کو اور اندریاس کا, یہ ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ کیوں تھا؟ ٹیسٹ اس لیے تھا کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو, جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا, انہوں نے یسوع مسیح کی کثرت کا, قدرت کا تجربہ کیا تھا. کیونکہ مقدس یوحنا کی انجیل میں یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے پہلا معجزہ جو یسوع نے کیا تھا وہ تھا کانا جلیل کی شادی میں پانی کو کس میں تبدیل کر دیا تھا؟ میں. یہ یسوع مسیح کی زندگی کا سب سے پہلا معجزہ تھا, پہلا معجزہ. یسوع مسیح کی کل عمر جو ہے یہ تقریباً 33 یا 33.5 سال تھی. اور جب یسوع مسیح کانا جلیل کی شادی میں اپنی ماں مریم کے ساتھ, اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر گیا, تو یاد رکھیں ابھی یسوع نے منادی شروع نہیں کی تھی. اسی لیے یسوع مسیح مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ ہنوز ابھی میرا وقت نہیں آیا, کیونکہ ابھی اس نے منادی شروع نہیں کی تھی. لیکن مقدسہ مریم کے کہنے پر, مقدسہ ماں مریم کی سفارش پر خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کا پہلا معجزہ کرتا ہے, اور وہ کانا جلیل کی شادی میں خداوند یسوع مسیح پانی کو کس میں تبدیل کر دیتے ہیں؟ میں تبدیل کرتے ہیں. یہ کانا جلیل کی شادی کا جو معجزہ ہے, یاد رکھیں اس کی جست یہ ہے کہ خاندان میں کیا تھی؟ کمی تھی, تھوڑ تھی, کمی تھی. اور مقدسہ ماں مریم کی سفارش پر خداوند یسوع مسیح اس کمی کو کیا کر دیتے ہیں؟ پورا کر دیتے ہیں. اب یہ شاگرد جو ہیں, انہوں نے دیکھا ہوا ہے, انہوں نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ خداوند ہے, یہ وہ ہے جو کمی کو کیا کر سکتا ہے؟ پورا کر سکتا ہے. لیکن آج جب ان سے کہا گیا کہ یہ 10 اور 5 ہزار جو ہیں ان کو کیا کرو؟ سیر کرو روٹی سے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا ہے. شاگرد یہی کہہ رہے ہیں, شاگرد ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں تھوڑا ہے, نہیں ہو سکے گا, بہت لوگ ہیں, ہمارے پاس تو صرف اتنا سا ہے. لیکن آج خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم پاک دلی کے ساتھ, صاف نیت کے ساتھ, جب ہم اپنے ہدیے نذرانے, اپنا آپ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے؟ اس میں برکت ڈالتا ہے. آج ہم یہ سیکھیں گے کیسے. آج وہ لڑکا جو ہے, جو اتنے بڑے ہجوم میں سے خداوند کے پاس آیا ہے, اور اس نے آ کر کیا کہا ہے؟ اس نے آ کر کہا ہے کہ
کہ میرے پاس جو ہے 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں. پتہ اس کو بھی ہے کہ یہ اتنے بڑے ہجوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ لے کر کہاں گیا ہے؟ خداوند کی حضوری میں گیا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ ہے. اور اس کے تھوڑے میں خدا نے کیا کیا ہے؟ برکت ڈالی ہے. اور جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں خداوند کی حضوری میں پیش کی تو خداوند نے دعا مانگی. اور ہم آج سنتے ہیں کہ صرف سیر ہی نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوا ہے؟ 12 ٹکڑوں کی بھری ہوئی ٹوکریاں کیا کی انہوں نے اٹھائی ہیں. مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، آج خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک اور خوبصورت چیز سکھاتے ہیں کہ اناج جو ہے، اناج یہ کیا ہے؟ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے. اناج اکثر اوقات ہم بہت ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کسی شادی بیاہ میں چلے جائیں تو وہاں پر تو آپ کو بالکل سامنے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اوتے جا کے میرے کو کھادا جانا ہے کہ نہیں، یہ بات دی گل ہے. ٹھیک ہے، ساڈا یہی معاملہ ہے. کسی بیاہ شادی چ ٹر جائیے تو کی ہوندا ہے؟ کھادا جانا ہے کہ نہیں وہ بات دی گل ہے، لیکن پلیٹ جیڑی ہے وہ کنو کن پر نہیں ضرور ہے. انج پہاڑ لانا ایک باری، بعد چو پاویں اندر 5 برکیاں لئیاں تو پاویں 10 لئیاں تو باقی سارا کھانا کی کر دینا ہے؟ ضائع کر دینا. یہ ساڈا اپنا تجربہ ہے جو آپ ہی شادی بیاہ تے جانے ہیں، اسی بھی وینے ہیں، اسی کرنے بھی اکثر اوقات. تو جے اسی مشرقی ہاں تو یاد رکھنا جڑے معاشرے چ یسوع مسیح ہے وہ بھی مشرقی معاشرہ. اسرائیل مشرق چ مشرقی ہاں معاشرہ بھی. اور ہوتے کی یہ صاحب وہی ہوا ہے، کھادا تو ہے جڑا کھانا سی کھادا بھی ہے، لیکن ادو بہتا کی کیتا ہے؟ ضائع کیتا ہے. تو یسوع مسیح کی کہندا ہے کہ اے جڑا ضائع کیتا اینوں میں کی کر لو؟ جمع کرو. کیوں جمع؟ اس لیے کرو تاکہ اس اناج دی بے حرمتی نہ ہوئے. اناج جڑا ہے یہ خدا دی برکت ہے، خدا دا فضل ہے، خدا دی نعمت ہے. اور یاد رکھو اپنے گھراں چ بھی کدی اناج دی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ ایک ہی یہ خدا دی برکت ہے. خدا دی نعمتاں دی کدی بے حرمتی نہیں کری دی ہوندی. ایک سبق ہے. دوجا، اج یہ نوجوان منڈا جڑا سی نا، یہ سانو بڑا وڈا ساڈے ایمان دا سبق سکھا کے جاندا ہے. اور وہ ایمان دا سبق اے وے کہ اسی کدی بھی جو ساڈے کول ہے وے، ہاں وہ ساڈے ٹیلنٹ بھی ہو سکتے نے، وہ ساڈی خصوصیات ہو سکدیاں نے، ساڈیاں قدراں ہو سکدیاں نے جڑیاں کسے دے کم آ سکدیاں نے. جدوں انہاں نوں اسی لکا کے بیٹھے رہنے نا ادو تک خدا بھی ساڈے لئی کچھ نہیں کر پاندا. ہاں جدوں اسی اپنا آپ جو ساڈے کول ہے جدوں تک اسی خدا دی حضوری چ نہیں لے کے جاندے، خدا بھی برکت نہیں دے پاندا. اور اج انجیل مقدس سے اسی ویکھیا ہے کہ وہ منڈا جہدے کول 5 روٹیاں تے 2 مچھلیاں نے، کہ انہوں آپ ہی بھوک نہیں سی لگنی، لیکن انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں دل وڈا کر کے انہیں کی کیتا ہے؟ یسوع مسیح تے اعتبار کیتا ہے، یقین کیتا ہے. اور وہ اپنا جو دے کول ہے وے وہ لے کے کتے گیا ہے؟ یسوع مسیح دے سامنے. خدا کدی بھی خالی ہاتھوں برکت نہیں دیندا، یہ یاد رکھنا. خدا کدی بھی خالی ہاتھوں برکت نہیں دیندا. زبور چ بھی لکھیا ہے کہ خدا محنتی ہاتھوں کو کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. خدا محنتی ہاتھوں برکت دیتا ہے، خالی ہاتھوں نہیں. ٹھیک ہے، خدا محنتی ہاتھوں کو برکت دیتا ہے. وہ دیکھو جو ہے سی جا کے انہیں یسوع دے اگے رکھیا ہے، تو یسوع نے وہ جو کچھ وہ دیکھو ہے سی اودے چ کی کیتا ہے؟ انہیں برکت پائی ہے، کثرت پیدا کر دیتی ہے. مسیح چ میرے جو یاد رکھنا اسی بھی انجی ہاں، اسی بھی انجی ہاں. جدوں تک اسی اپنا حصہ
ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਨਤ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਟਾਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਟਾਕਸ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟਾਕਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀ 10th ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਤ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਖਾਬ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਫਾਦਰ ਮੋਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਾਦਰ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਂਦਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਬਈ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰ, ਲੱਭ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜੀ, ਬਸ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
کہ خدا اس نذرانے نو برکت دے۔ مسیح چ میرے جو اج جدوں اسی اس انجیل تے غور کرنے ہاں تے یاد رکھنا کہ اج دا کلام سانو ساریاں نو دعوت اے دیندا ہے کہ جو ساڈے کول جو برکتاں نے جو خدا نے فضل دیتے نے انہاں دا ٹھیک طور تے استعمال کریے تے او لے کے خدا دی حضوری چاہیے، اپنا حصہ پائیے، باقی خدا دی مرضی ہے۔ ایک پنجابی دی بڑی کمال دی ایک نا کہاوت ہے، ایک کہنا ہے، اور وہ ہے مالی دا کام ہے پانی لانا، مالی دا کی کام ہے پانی لانا، مالی دا کام ہے پانی لانا پر مشکاں لاوے۔ کی ہے جی؟ مالی دا کام ہے پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کام ہے پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ ساڈا کام جو ہے اسی او تے پورا کریے، ساڈا حصہ جو ہے او تے اسی رکھیے خدا اگے خدا دی مرضی ہے کہ خدا ساڈی زندگی چ کیویں تے کدوں معجزہ کرتا ہے، لیکن جو ساڈی ذمہ داری ہے انہوں پورا کریے، اپنا حصہ رکھ دئیے خدا دے گے، خدا آپ اس حصے چ کی کرے گا؟ برکت پائے گا۔ مسیح چ میرے جو حصے دی جدوں گل کرنے ہیں نا تے بائبل مقدس چ بڑے معجزے نے، جتھے دوجیاں دا حصہ پوایا یسوع مسیح نے، انساناں دا حصہ پوایا یسوع مسیح نے کہ تسی اپنا حصہ پاؤ تے بعد چوں میں معجزہ کرنا میرا کام ہے۔ کچھ دو تین معجزے نے جڑے ویکھاں گے کہ جتھے انساناں دا حصہ پوایا ہے خدا نے۔ سب تو بڑا معجزہ لازر نو زندہ کرنا۔ جدوں لازر نو زندہ کیتا خدا یسوع مسیح نے تے یسوع مسیح گیا بیتنیہ جتھے لازر دا گھر سی، وہ قبر تے گیا، اور قبر تے جدوں گیا یسوع مسیح تے وہ قبر دے اگے ایک جڑا پتھر سی، جڑا خدا لازر نو زندہ کر سکتا ہے کہ وہ پتھر نہیں سی ہٹا سکتا ہے؟ اگر اندے کہن نال لازر زندہ ہو سکتا ہے تو کی وہ کہن نال پتھر سائڈ تے نہیں سی ہو سکتا ہے؟ اچھی بولو، ہو سکتا سی، لیکن انہیں کی کیا؟ وہ جڑے لوگ اتنے کھڑے سن سارے ویکھن لئی کہ یسوع مسیح کی کردا ہے، یسوع مسیح نے کی کیتا؟ انہوں نے کیا کہ آ کے کی کرو اس پتھر نو ہٹاؤ، ٹھیک ہے؟ انہوں دا حصہ پوایا، اور جدوں انہوں نے پتھر نو ہٹایا اپنا حصہ پا دیتا تے پھر خدا نے کی کیتا؟ معجزہ کیتا۔ لازر نو کیا کہ اے لازر میں تجھے کہتا ہوں کہ کیا کر، باہر نکلا۔ انسان دا حصہ پیا ہے، انہیں پتھر ہٹایا ہے تے پھر خدا نے کی کیتا ہے؟ معجزہ کیتا ہے۔ یہ پتھر ہٹانا لے یاد رکھنا انہاں دا یسوع چ یقین تے ایمان سی۔ جے یقین نہ ہوندا، ایمان نہ ہوندا تے پتھر نو ہٹاندے، بلکہ کہندے کہ نہیں اے کی ہے، لیکن انہاں دا ایمان سی کہ اگر اسی پتھر ہٹا دیتا تے انہیں لازر نو کی کرنا ہے؟ زندہ کر دینا۔ یہ ایمان سی۔ دوسرا، جدوں اسی کانا جلیل دی شادی دا ہی اج ذکر کر رہے ہیں، کثرت دا ذکر کر رہے ہیں، تے کانا جلیل دی شادی جدوں میں مک گئی تے مقدسہ مریم نے آکھیا کہ انہاں لئی کچھ کر، تے یسوع مسیح نے پہلاں تے کیا کہ نہیں میرا وقت نہیں اجے آیا، لیکن بعد چ کی ہویا؟ پانی کنہاں نے بھریا سی؟ غلاماں نے، انسان نے۔ انسان دا حصہ پانا ضرور ہے۔ پانی کنہاں نے بھریا؟ اتھے جڑے غلام سن، پانی بھریا انہاں نے، تے جدوں انہاں نے ایمان نال بھر چھڈیا کہ ہاں انہیں آکھیا پانی بھر دیو تے بھر دو، جدوں پانی بھر چھڈیا تے پھر یسوع نے کی کیتا؟ اپنا معجزہ، اپنی برکت، قدرت پھر دکھائی کہ ہاں تہاڈا حصہ پی گیا،
लो ये मेरा हिस्सा। और उनका हिस्सा की सी कि उन्हें पानी नूं किहदे च बदल दिता, मैं च बदल दिता। एक होर मौजा, एक बीमार जिन्हों 4 लोग, हाँ जिहड़ा आप ही चल के नहीं सी जा सकता यीशु दे कोल, उन्होंने 4 लोग 4 पाई ते चुक के उन्होंने लैके आते ने। और जिथे यीशु मसीह है उत्थे वो दाखिल नहीं हो पाते घर च, क्योंकि रश बहुत सी। तो की करते ने, वो जाते ने उत्ते ते छत नूं खोल के, ठीक है, छत खोल के ते की करते ने, उस बीमार नूं की करते ने यीशु दे सामने लैके आते ने, पेश कर देंदे ने। मेहनत किन्हां दी है? ਜਿਹੜੇ 4 अपने मोढियां ते चुक के लैके आए ने। हिस्सा किन्हां ने पाया? उन्हां 4 ने। तो उहदे च यीशु ने हिस्सा की पाया? उन्हें आख्या कि ठीक है, जे तुसी 4 ने अपना हिस्सा पा दिता है, अपने ईमान का इजहार कर दिता है, तो लो फिर मेरा हिस्सा ये वे कि अपना बिस्तर चुक ते चला जा। शिफा मसीह च मेरे जो अज का मौजा जिहड़ा है ये भी हिस्सा ही है। वो बच्चा जिहड़ा है, मुंडा जिहड़ा है, जिहदे कोल 5 रोटियां ते 2 मछलियां सन, उन्हें भी की कीता है? उन्हें भी ईमान दे नाल की कीता है? अपना हिस्सा पाया है। और खुदावंद ने बरकत इस हिस्से नूं ये दित्ती है कि उन्हें 10,000 15,000 नूं की कर दिता है? सेर कर दिता है। याद रखना, जदों असी अपना हिस्सा खुदा की हजूरी च पाने आ, उदों खुदा की करदा है, सानू फिर बरकत देंदा है। मौजज़े जिहड़ा मौजा सी, मौजा किहनूं कहने आ? मौजा कहने आ जिहड़ा मुफाकल फितरत है। ये उदों ही हुंदा है जदों असी अपनी मेहनत कर लईए तो उहदे बाद असी की करने आ, फिर खुदा ते छड्ड दिंदे आ कि ऐ खुदाया ऐ मेरी मेहनत है, मेरे लो है हिस्सा है, अगे है खुदाया तू बरकत आप दे। ते फिर याद रखना, फिर दुआ दे नाल जदों असीं खुदा दे हजूर अपनी मेहनत रखने आ, अपना हिस्सा रखने आ, ते फिर खुदा की करदा है? सानू बरकत देंदा है। फिर मौजज़ात हुंदे ने, फिर वड्डे वड्डे काम जिहड़े साडे रुके काम भी हो जांदे ने। और याद रखना, कोई काम इस दुनिया च ऐसा नहीं जिहड़ा खुदावंद दी कुदरत तो बाहर है। बस हिस्सा अपना पाना है। जो हिस्सा अपना पा देना है, फिर खुदा का काम है उस काम नूं तोड़ तक पहुँचाना। वो फिर अगे किहदा काम है? खुदा दा। अज असीं खुदा कोलों दुआ करांगे कि खुदा सानू सारियां नूं बरकत दे, कि असीं हमेशा खुदा दी हजूरी च अपने आप नूं पेश करते रहिए। हिस्सा अपना जिहड़ा है वो ईमान दी सूरत च भी हो सकता है, हिस्सा अपना मेहनत दी सूरत च हो सकता है, हिस्सा अपना शुक्रगुजारी ते हदिये दी सूरत च भी हो सकता है। सूरतां बहुत ने, लेकिन हिस्सा जरूर अपना पाना है। ये खुदा दी बरकत अगर लैनी है, खुदा दे मौजज़ात दा तजुर्बा करना है, तो फिर अपना हिस्सा ज़रूर पाना है। मसीह हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन।